الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے کی 25ویں سورت سورہ التکاثر اس کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے حوالے سے جو موضوع اس وقت ہم سمجھنے لگے ہیں، یا اس سورت کا جو موضوع میں نے بنایا ہے، وہ ہے حب دنیا، یعنی دنیا پرستی۔ دیکھیں، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے لیے آخرت کی بھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے، چونکہ دنیا میں انسان جو ہے اس کے ساتھ کچھ کمزوریاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ کمزوریاں دراصل ہمارے اس وجود کی ضرورتیں ہیں، جسم کی ضرورتیں ہیں۔ اور جس طرح ہم باقی ساری مخلوقات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ حرص رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ مثلاً خوراک کے لیے جانور بھی حرص رکھتا ہے۔ کبھی اگر آپ نے کوئی کاشتکاری وغیرہ کی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے کسی کھیت سے پرندوں کو اڑانا ہے جو وہاں آ کر آپ کا نقصان کرتے ہیں، تو وہ پرندے جو ہے وہ دور جا کر اڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے، اور وہ انتظار کریں گے کہ آپ غافل ہو جائیں، اور جیسے ہی آپ ادھر ادھر ہوں گے، غافل ہوں گے، یا جو بھی آپ آواز لگا رہے تھے آپ وہ بند ہو گئی، تو تھوڑی دیر میں پھر وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کی یہ خواہشات ہیں، خواہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے پیٹ سے ہو، یا ہمارے سیکس سے ہو، یا اور جو بھی آپ سمجھ لیں کہ انسان کے ساتھ یہ جو کمزوریاں لگی ہیں، یہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیان کی ہے نا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر انسان انہی کمزوریوں کے اندر جو ہے وہ پھنس کر رہ گیا اور بس اسی میں جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گھستے نکلتے زندگی اس نے جو ہے وہ پوری کر دی، تو بس وہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو اس نے نہیں پایا، اس سے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور یہ جو دنیا کی
انسان کے اندر جو ہے وہ طلب ہے یا اس کی جو خواہش ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں بھی ہو جائیں، سونے کی وادیاں 2 وادیاں اس کے پاس ہوں، تو پھر بھی وہ تیسری کی خواہش کرے گا، پھر چاہے گا ایک اور ہو جائے۔ بس اس کو آپ اپلائی کر لیں۔ اگر آپ نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے تو اب آپ کی خواہش ہوگی ایک اور خرید لوں، ایک مربع زمین کا خرید لیا تو اور جو ہے وہ ایک مربع ہو جائے، ایک فیکٹری لگا لی ہے تو خواہش پیدا ہو جائے گی دوسری لگا لے۔ اچھا، یہاں یہ سمجھ لیں کہ جب تک آدمی وہاں تک پہنچا نہیں ہے اس وقت تک حرص ہے، جب وہاں پہنچ گیا تو یہ اس کو معمولی لگے گا، اس سے آگے دیکھے گا۔ یعنی جب آپ کے پاس ایک بھی فیکٹری نہیں ہے تو اس وقت آپ بس یہ دن رات یہی کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک فیکٹری لگ جائے نا، تو میں بھی فیکٹری والوں میں میرا شمار جو ہے وہ ہو جائے۔ تو جب ایک لگ جائے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ایک تو ہے، کسی وقت آگ بھی لگ سکتی ہے، تو اونچ نیچ ہو سکتا ہے، ایک اور بن جائے، ایک اور بن جائے۔ یہ انسان کے اندر جو ہے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر 2 وادیاں بھی سونے کی مل جائیں تو پھر وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرتی ہے، یعنی ظاہر ہے مٹی میں تو قبر کے مرنے کے بعد ہی جانا نا، بس وہاں گویا کہ قبر تک تو یہ جو ہے نا وہ چلتی ہے نا ہرس، لالچ۔ تو بس اصل کے اندر یہ سمجھ لیں 100% تو ایسا نہیں ہوتا، استثناء اپنی جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سے پچھلی صورت میں استثناء اللہ نے بتایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو استثناء ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ باریک اینک لگا کر ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے، باقی صاحب تو پھر اسی طرح کی زندگی کے اندر جو وہ لگے ہوئے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کے اندر ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، لوگو جتنا تم سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بات کو دھیان کے ساتھ سنو اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا۔ اگلی بات ہے کیا نصیحت کی؟ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کسی درجے میں اپنی ضرورتوں کے اوپر تو آدمی خرچ کرتا ہے، کنجوس ہو تو بھی کچھ نہ کچھ تو خرچ کرتا ہی ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے۔ اصل میں یہاں جو خرچ کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہے اپنے معاشرے کے اندر جو لوگ جو ہے وہ معاشرتی یا معاشی سطح کے اوپر جو ہے وہ جد و جہد نہیں کر سکتے یا کرتے ہیں لیکن ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات سمجھ لیں، جس آدمی کو 4 آنے آ جاتے ہیں یا اس کو کوئی نوکری اچھی مل جاتی ہے یا اس کا کاروبار چلنے لگ جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میں تو عقل ہوشیاری کے ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہوں نا۔ وہ قارون جو تھا نا، اس کو جب انہوں نے کہا کہ تو کوئی اللہ کا شکر کر، بہت دولت تیرے پاس آ گئی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مجھے ملی ہے میرے علم کی بدولت، میری سمجھداری کی بدولت، میری پلاننگ، منصوبہ بندی۔
اور پھر آدمی غیر شعوری طور پر کیا سمجھنے لگ جائے یہ بے وقوف ہیں، ان کو کمانا نہیں آتا، ان کو کھانا نہیں آتا، ہاں، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں وہ خرابی ہے۔ اپنی جگہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب میں خرابی ہی ہوتی ہے۔ اصل میں جو ہے نا وہ تو اللہ ہے، وہ جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کا اللہ نے کام کر دیا کیسے تم اس کا بڑھا سکتے ہو؟ کیسے بڑھ جائے گا؟ اس کا بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں زیادہ جگہ کے اوپر یہ بات فرماتا ہے کہ وہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، وہ ہے جس کا رزق جو ہے وہ اس میں وسعت پیدا کرتا ہے یا کمی پیدا کرتا ہے۔ اچھا اپنی جگہ یہ سمجھ لیں، اللہ اس کو عقل دے دیتا ہے، ہوشیاری دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے جس کو دینا ہوتا ہے، اور دوسرا اگر عقل والا بھی ہو تو اس کی عقل مار دیتا ہے، وقت وہ اس کو نہیں آئے گی سمجھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہمارے ایک مثل مشہور ہے کہ جنہاں دی کوٹھی چ دانے انہاں دے کمبلے بھی سیانے۔ بس وہ کوٹھی کو سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ جن کی قسمت میں اللہ نے دولت لکھ دی ہے، اب ان کو دینا ہے تو ان کو عقل بھی دے دے گا، ہوشیاری بھی دے دے گا، سمجھداری بھی دے دے گا، بلکہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا بنا دے گا۔ اور دوسرا جو ہے جس کو نہیں دینا وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے گا تو مٹی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ تو فرمایا اب یہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ رہے ہیں نا، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، ہاں البتہ ایک دور بھی ہے اور وہ ہے اللہ کے دین کے لیے، یعنی ایک ہے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو فرمایا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ جو میں نے حوالہ دیا سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کا، وہ اسی کا ہی آگے تسلسل ہے۔ تو فرمایا کہ خرچ کرو گے تو یہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور فرمایا جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یعنی نفس کے لالچ سے بچانے کا کیا مطلب ہے کہ لالچ تو کہتا ہے نہ خرچ کرو، نہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرو، اور نہ کسی یتیم مسکین کسی پریشان حال کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرو۔ وہ نفس تو اسی طرح چاہتا ہے، لیکن فرمایا کہ جس کو بھی بچا لیا گیا نفس کے لالچ سے تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس طرح بھی سمجھایا ہے۔ فرمایا یہ سورہ الحدید کے اندر یہ بات سمجھائی، سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگو یہ بات پلے باندھ لو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس کھیل ہے، تماشا ہے۔ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ بٹر رحمۃ اللہ علیہ مرحوم جو ہے وہ اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ایک ڈرامہ ہوتا ہے نا، فلم بھی ڈرامہ ہی ہوتا ہے، پر اب فلمیں وہ اس طرح چلتی نہیں ہیں، لیکن ڈرامہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی ایک ڈرامہ ٹیپو سلطان کے اوپر بنا دیا ٹی وی والوں نے، اب وہ قسطوں میں چلا، 15-20 قسطیں چلی، جتنی بھی چلی ہے اس کی۔ اچھا اب اس میں کسی آدمی کو ٹیپو سلطان بنانا ہے کہ نہیں بتانا، تو اس کو ٹیپو سلطان والا لباس بھی دینا ہے کہ نہیں، بادشاہ والا لباس، وہ اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تاج ہوتا ہے اس طرح کا تاج بھی دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اچھا اب وہ اصلی ٹیپو سلطان ہے
نہیں ہے، اس کو صرف بنا دیا گیا کہ تیرا بس ایک ٹیپو سلطان والا رول ہے. اور اس کو یہ رول کس نے دیا؟ جو ڈائریکٹر ہے. اور اس کو جو لباس وغیرہ دیا وہ بھی ڈائریکٹر نے دیا، یا جس کا پیسہ لگ رہا ہے اس نے دیا. اس نے تو صرف ایک رول ادا کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کسی کو اس کی بیوی بنائے گا، اس کو بھی ملکہ والا لباس جو ہے وہ دے گا. اور اسی طریقے سے اور کوئی اس کا اردلی بنائے گا، کوئی ملازم بنائے گا، کوئی اس کی فوج بنائے گا، یا کوئی اس کا محل بنائے گا. اب یہ محل بھی کوئی دکھانا پڑے گا نا کہ یہ محل بھی ہے ٹیپو سلطان کا. ٹھیک ہے. اور وہ جب وہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی تو وہ بے شک کسی سے کرائے پر لیا ہوگا محل وہ ڈائریکٹر نے، یا کسی کو جو ہے وہ ادارہ لیا ہوگا. لیکن ٹیپو سلطان اس وقت جب وہاں پھر رہا ہوگا تو وہ آپ کو تو اصلی لگے گا کہ نقلی لگے گا؟ وہ تو اصلی لگے گا. اچھا، جب ڈرامہ پورا ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، تو اب وہ لباس کس کا ہے؟ وہ جو ٹیپو سلطان والا ہے وہ ڈائریکٹر کا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مکان، وہ محل والے کا ہے. اور اس کے بعد وہ جو ٹیپو سلطان بنایا تھا وہ ایک عام آدمی ہے. وہ جو ملکہ تھی وہ عام عورت ہے. وہ جو سپاہی تھے وہ عام آدمی ہے. اچھا، عام زندگی میں ہو سکتا ہے وہ ٹیپو سلطان غریب ہو، بزدل ہو، لیکن ڈرامے میں وہ بہادر بھی دکھایا جائے گا، امیر بھی دکھایا جائے گا. اور وہ جس کو اردلی بنایا تھا ہو سکتا ہے عام زندگی میں وہ اس سے زیادہ مالدار ہو، بہادر بھی زیادہ ہو، لیکن وہ اردلی جو ہے وہ دکھایا گیا. اب یہ سمجھ لیں جی کہ یہ ڈرامہ بالفرض کوئی 3 گھنٹے کا چھوٹی چھوٹی قسطیں دکھاتے رہتے ہیں نا، تو آخر پہ جا کے جمع کریں گے کہ 2-4 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوگا، اتنا ہی ہوگا. اچھا، اب ایک ڈرامہ جو ہے وہ 60 سال کا بن گیا، ایک 70 سال کا بن گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر جو ہے 60 سال کی ہو گئی تو وہ ڈرامہ بن گیا 60 سال کا. اور کسی کی 70 سال ہے تو 70 سال کا، کسی کی 100 سال ہے تو 100 سال کا ایک ڈرامہ بن گیا. اور اس میں اسے دنیا کے اندر ایک کردار جو ہے وہ مل گیا ہے. یہ کردار اسے کس نے جو ہے وہ دے دیا؟ یہ اللہ نے تعین کر دیا کہ فلاں جگہ اس کو فلاں کا اس کو بیٹا دکھانا ہے، فلاں کو اس کی ماں دکھانا ہے، فلاں کو اس کی بیوی دکھانا ہے، اتنی اس کی جائیداد دکھانی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب جتنی دیر ڈرامہ ہے اتنی دیر یہ اسی طرح پھرے گا جیسا اس کا جو ہے وہ کردار ہے. اور جس وقت ٹائم ہو گیا پورا تو یہ تو چلا جائے گا قبر میں، تو وہ باقی سامان ادھر ہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بس یہی ہے، ہر آدمی یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ کردار دنیا میں ادا کرنا ہے. اور اس طرح اس کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ بیوی بن کر اپنا ٹیسٹ دے رہی ہے ماتحتی کا. قرآن کریم میں آیا نا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے تو اس کا محاسبہ بھی حاکم والا ہونا ہے. بیوی ماتحت ہے تو اللہ نے اس کا ماتحت کی حیثیت سے جو ہے وہ محاسبہ جو ہے وہ کرنا ہے. اگر وہ حاکم نے اپنی حکمرانی میں کوتاہی کی ہے تو یہ سزا اس نے پانی ہے. ٹھیک ہے. اس نے اگر اپنی ماتحت ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی نقص ہے تو اس کا جواب اس نے دینا. تو یہ ہے جی اصل کے اندر. تو فرمایا کہ خرچ کرو، یہ سب کچھ عارضی ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی فلاح پائے گا. تو
میں وہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ جو ہے وہ الحدید کی آیت نمبر 20، اس کے حوالے سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، نوٹ کر لو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس کھیل ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے، وزینۃ، یا یہ اس کی ایک زینت ہے، یہ دل کو باتی ہے، دل کے اندر جو ہے وہ کھبتی ہے جسے کہتے ہیں نا، وہ تفاخر، اور یا پھر ایک فخر والی بات ہے، میرے اتنے مربع ہیں، میری اتنی جائیداد ہے، اور میرے اتنے نوکر ہیں، اور میری اتنی فیکٹریاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ فخر ہے۔ وہ تفاخر بینکم، آپس میں، اصل میں فخر آپ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں کہ آدم کے زمانے میں کسی کو خواہش ہوگی کہ میری 200 مربع زمین ہو؟ کوئی خواہش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج کیوں خواہش ہے؟ اس لیے کہ آج دوسرے انسان موجود ہیں، دعویٰ کرنے کے لیے موجود ہے نا، تو اس وقت ہی آدمی جو ہے نا، اگر آپ اس شہر کے اندر جو وہ اکیلے رہ جائیں اور آپ سے یہ حکومت کہے کہ بس اس شہر میں تو یہ سارا شہر تیرا ہی ہے، تو یہ شہر پنجابی میں کہتے ہیں وڈ وڈ کھائے گا تو انو، پھر آپ نے کہنا کہ یہاں کوئی اور ہونا چاہیے، اور لوگ بھی ہونے چاہیے۔ میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب خالی بس میں بیٹھ جاؤ نا، تو پھر آدمی کو کیا فکر ہوتی ہے، یار بس بھر جائے، کوئی بند سواریاں آ جائیں، اور اگر بھر جائے تو پھر کیا کہتا ہے کہ سب اسی میں گھسے آتے ہیں، پھر کہتا ہے دروازے بند کرو، کھڑکی بند کرو، جگہ نہیں ہے۔ بس یہ اصل کے اندر یہی مسئلہ ہے، یہ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے داموں کی وجہ سے جو ہے نا ویلیو بن گئی ہے، ورنہ آپ سنتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں جی اس جگہ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، لوگ آ گئے پوچھنے والے تو بس اس کی ویلیو بن گئی۔ تو فرمایا کہ وَتَفَاخَرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اسی میں آگے جا کے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کی زندگی دھوکے ہے، دھوکے کا سامان ہے، بس اس دھوکے کے اندر جو ہے وہ تم آ جاتے ہو۔ یہ بات ہے جی جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں ہمیں سمجھائی ہے سورہ مبارکہ میں کہ دیکھو اس دھوکے سے بچو۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس طرح قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سورہ فجر میں بھی آیا ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب انسان کو سورہ فجر میں فرمایا کہ اس کا رب جو ہے وہ کچھ اس کی پرکھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کچھ عطا کرتا ہے، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ پھر فرمایا اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور جس وقت پھر اسے آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کا رزق تھوڑا کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کلا، بالکل ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، میں نے تجھے دیا تھا نا، تو نے سارے کو اپنا ہی سمجھ لیا، تو نے یتیم کا ایسا دیا، تو نے وہ جو اللہ کے راستے پہ جہاد میں خرچ کرنا تھا کیا، ٹھیک ہے نا، تیرے اندر یہ شوق آ گیا، لالچ آ گیا، تو نے تو سب کچھ سمجھا، بس اللہ خوش ہو گیا تو اللہ دے رہا ہے۔ وہ ہماری زبان کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ نے میری باں پاڑ لی ہے بس، ہاں، حالانکہ وہ تو تیرا ٹیسٹ تھا، تو ہو گیا فیل، بس یہی بات ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا تمہیں غفلت میں ڈال دیا یا ہلاک کر دیا تم کو،
ہلاک بھی اس کا معنی بنتا ہے، الہاک متکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا یا تمہیں غفلت میں ڈال دیا کس چیز نے؟ التکاثر، کثرت کی خواہش نے، ہو اور مل جائے اور مل جائے، یہ اور کی خواہش نے تمہیں غفلت کے اندر جاؤ ڈال دیا۔ کس بات سے غفلت میں ڈال دیا؟ وہ اپنی زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ باقی اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوئے، ضروریات سے غافل نہیں ہو، وہ تو تقریباً ہر آدمی اگر کنجوس بھی ہے تو کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا تو ہے ہی نا۔ تھوڑا بہت بیمار ہو جائے گا تو مہنگا علاج نہیں کرائے گا تو سستا کروا لے گا۔ تو اصل میں وہ تم آخرت سے غافل ہو گئے، اور حقیقت میں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ ایسے ہی بھاگتے بھاگتے کثرت کی خواہش جو ہے وہ لیے دوڑتے دوڑتے تم جا پہنچے مقابر، قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو کتنے انسان ہیں ہمارے بھائی ہم جیسے، جو ہے وہ اسی طرح ہی اسی دوڑ کے اندر جو ہے وہ زندگی پوری کر لیتے ہیں نا، صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، پھر آخر بندے نے کوئی سونا بھی ہوتا ہے، کوئی آرام بھی کرنا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنا کچھ، ایک امتحان میں صرف کہتا ہوں، اللہ کی کتاب کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے۔ 60 70 سال کی عمر لوگوں کی ہو جاتی ہے اور وہ 60 70 آیتیں بھی قرآن کی اچھے طریقے سے نہیں سمجھے ہوتے۔ وہ کیا لینے آئے دنیا کے اندر؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا۔ کیا انہوں نے سمجھا اللہ کی کتاب کو؟ اور کس چیز کے پیچھے وہ بھاگتے رہے؟ وہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ بس یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ حتی زرتم المقابر۔ اب آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلدی ہی تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا، جلدی تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کہ جو تم کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ابھی تو تمہیں کوئی سمجھاتا ہے، کوئی اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہے تو تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، یا تمہیں جو ہے وہ اس کا یقین نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو نہیں، جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہم پھر تم کو کہتے ہیں کہ تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا، حقیقت تم پر کھل جائے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہنا اسی طرح، یعنی یہ غفلت تمہاری اتر جائے گی، یہ نیند تمہاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تم جاگ جاؤ گے، تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ وقت گزر ہو چکا ہوگا، یعنی جاگے تو ہو لیکن جاگے لیٹ ہو، احساس تو ہوا ہے لیکن احساس جو ہے وہ دیر سے ہوا ہے۔ تو فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، نہیں، ہم تمہیں پھر آگاہ کرتے ہیں کہ ایک دن تمہیں علم ہو جائے گا، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور پھر تم اس طریقے سے جو وہ سوچو گے کہ کاش تم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتے۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم اس کو جو ہے وہ ایک یقینی علم کے طور پر مانتے، یعنی علم تو تمہیں تھا، معلومات تو تھی، کوئی بھی آتا جاتا، کبھی کسی مسجد میں گئے، کبھی کسی آدمی سے ملے، کسی اور مجلس میں بیٹھے، کوئی کسی نے بات تو کی کہ مرنا بھی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، یہ سب کچھ تو ہم نے یہیں چھوڑ جانا ہے۔ وہ جب
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہمارے مولوی صاحب نے ایک دن جمعے کے اندر پڑھا تھا، اور وہ مجھے اب تک یاد ہے، ویسے میں نے اسی کے سے سنا اور نہیں کسی سے سنا. تو وہ مولوی صاحب جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اس وقت وہ مولوی صاحب اس طرح کی چیزیں بڑی پڑھتے تھے. تو وہ مولوی صاحب نے بڑی اپنی آواز کے اندر پڑھا، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. کیا دل تو غافل نہ ہو، ایک دم تو نے یہ دنیا، یعنی موت سانس بند ہو گیا تو دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. یعنی باغ بگیچے بہاریں یہ سب چھوڑ کر خالی زمین کے اندر جب وہ جا کے ٹھہرنا ہے. اور پھر آگے وہ کافی تفصیل کے ساتھ ہے، مجھے تو اس کی ایک دو شعر جو ہے وہ بس یہ جو ہے وہ یہ بس یہی یاد ہے. تو فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم اس کو جو ہے وہ ایک یقینی علم کے طور پر جو ہے وہ مان لیتے. یعنی علم تھا، یقین نہیں تھا. یہ اب اصل کے اندر اس کے حوالے سے بھی علماء جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے علم الیقین، یعنی مثلا کہ کسی جگہ دھواں نکل رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ دور سے کیا اندازہ لگاتا ہے کہ وہاں کوئی چیز جل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، دھواں نکل رہا ہے تو کیا جل رہی ہے. یہ علم ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دھواں جو ہے وہ جلنے کی وجہ سے نکل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے عین الیقین. اب وہ آدمی آگے گیا تو اسے دور آگ بھی نظر آ گئی. اب آگ کو اس نے کیا کیا؟ آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ ہے عین الیقین. اچھا، بعض اوقات آنکھوں سے دیکھنے میں بھی دھوکا ہو جاتا ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج کل تو وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بعد میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو دھوکا تھا، نظر کا دھوکا تھا جو کچھ دکھا رہا تھا. تو ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی آنکھ کا دھوکا ہو، لیکن جب آپ قریب چلے جائیں گے تو اس کی تپش آپ کو لگے گی، یا آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جھلسے گا. تو یہ ہے حق الیقین. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا اگر تم اسے یقینی علم کے طور پر بھی سمجھتے تھے. ظاہر ہے کہ تمہیں وہ نظر تو نہیں آ سکتے آخرت کے حالات. ٹھیک ہے نا، یہاں بیٹھ کر وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن سمجھائے تو جاتے تھے، اور اس کے کئی اشارے تھے، کئی اس کی تمثیلات تھی جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی تھی. اس سے تم علمی طور پر اس پر یقین کر لیتے کہ یہ دنیا جو ہے یہ میرے لیے ایک پھندا ہے، میں اس جال میں نہ پھنس جاؤں، میں اس پھندے کے اندر جو نہ پھنس جاؤں. تو فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم اس بات کو سمجھ لیتے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہیں جہنم دیکھنی پڑے گی. چونکہ تم نے جو ہے نا وہ اس کو یقینی بات نہیں مانا، لہذا اب تم ضرور جہنم دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، یعنی ضرور جہنم میں جاؤ گے اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے. اور آگے فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور علم یقین تو تمہیں دنیا میں آنا چاہیے تھا، اب تو آئے گا عین الیقین، تمہیں نظر آ جائے گی. جہنم میں
داخل ہونے سے پہلے تمہیں نظر آ جائے گی کہ یہ جہنم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم اسے جو ہے وہ یقین کی آنکھ سے بھی دیکھ لو گے، یعنی اس جہنم کو جہاں تمہیں داخل ہونا ہے اپنے اس بے پرواہی کی وجہ سے کہ تم نے اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا اور تم نے اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کیا، اور تم بس اپنے لیے ہی جو ہے وہ جمع کرتے رہے، اکٹھا کرتے رہے۔ تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے وہ ساری نعمتیں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کو تو نے کیا سمجھا تھا میری ہیں۔ تو نے تو گلچھڑے اڑا لیے نا یہی سمجھ کے کہ جی بس میرے پاس آ گیا ہے تو میں عیاشی کر لوں۔ اب ان کے بارے میں تجھ سے پوچھا جانا ہے، جو تجھے انعام دیے، جو نعمتیں تمہیں دیں، تم نے ان کے ساتھ ان کو امانت سمجھا؟ یا نوٹ سمجھ کر لیں کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کو ہم استعمال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن کیسے؟ جس طرح کسی آدمی سے آپ امانت کے طور پر موٹر سائیکل لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے امانت کے طور پر اسے گھر میں جا کے رکھنا ہے چلانے کے لیے؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے ذرا موٹر سائیکل دینا، میں ایک کام جانا ہے، میں نے کوئی اپنی منزل آپ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ نے جانے کے لیے موٹر سائیکل لیا ہے نا۔ اب اس نے آپ کو موٹر سائیکل دیا ہے تو کہاں جانے کے لیے دیا ہے؟ وہ جو منزل آپ نے کہی تھی۔ پھر اگر وہ موقت بھی کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس وہیں جانا اور کہیں نہیں جانا، یا وہ یہ بات بھی کہہ دیتا ہے کہ اسے تم ہی چلانا، کسی اور کو نہیں دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میں مانگ کے لایا ہوں اور مجھ سے شہید بھائی جو ہے وہ آگے لے گئے، تو وہ چیز تو کسی کی ہے۔ تو اب اس نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر لیں، کسی دوسرے کو نہیں دینا۔ اب یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اس امانت کو انہی حدود قیود میں استعمال کیا جائے گا جو مالک نے اس کے اوپر جو وہ عائد کر دی ہیں۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں، یہ پاؤں کس کے ہیں، یہ آنکھیں کس کی ہیں، یہ زبان کس کی ہے؟ یہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، تو یہ تو امانت ہے، اس کو استعمال ہی کرنے کے لیے اللہ نے دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کو یہاں استعمال کر سکتے اور یہاں استعمال نہیں کرو گے، بلکہ یہاں اسے استعمال کرو اور یہاں اسے استعمال نہ کرو۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کچھ بھی ہے، ماں اولاد ہے، کوئی دولت ہے، جائیداد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرائط لگائی ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا، اور اس کے استعمال کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندیاں ہیں مالک کی طرف سے، اور حق امانت جو ہے وہ اگر ادا کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو نعمتیں تھیں یہ الٹا گلے پڑ جائیں گی، اور انسان بہرحال جو ہے وہ غفلت برتتا ہے، ان کا نعمتوں کو آزمائش نہیں سمجھتا، امتحان نہیں سمجھتا، اور ان کو سمجھتا ہے کہ بس جی اس کو میں جیسے مرضی استعمال کر لوں، یا پھر ان کو جو ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے کہ کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مستحق ہے، یہ تمہاری دولت میں ہم نے ان کا حصہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی نکالو، اللہ کے دین کے لیے بھی تمہارے مال میں ہم نے حصہ رکھا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ نکالو۔
تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی جی آیت 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو بدلتا ہے، یعنی وہ ہم نے تو انعام اس کے اوپر جب وہ کیا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ کسی امتحان کے لیے، وہ جیسے ہم نے سورہ فجر کی آیت میں نے بتایا نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کا رب اس کو آزمانا چاہتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو یہاں وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اس کے اوپر جب وہ انعام کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور پھر جب محروم کر دیتا ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے جی کہ اس دنیا کے اندر ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ امتحان کا سامان، جتنا کسی کو مل گیا، جس کو زیادہ مل گیا اس کا زیادہ بڑا امتحان ہے، اور جس کو کم ملا ہے اس کا امتحان بھی کم ہے۔ بہرحال جتنا اللہ نے دیا ہے اسی حساب سے اس نے امتحان لینا ہے، اور ہر انسان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے معاشرے کے اندر بھی اپنی ذمہ داریاں کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔